ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے، اور ذکر کا انداز بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، صرف یہ نہیں کہ ذکر کر رہا ہے بلکہ ذکر کو بلند کر رہا ہے۔ محض ذکر کو بلند نہیں کر رہا بلکہ کسی کی خاطر کر رہا ہے۔ کس کی خاطر؟ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر۔ یوں نہیں کہا ورفعنا ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، نہیں، فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر، صرف آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ اب یہ جو لکا ہے نا، اس کے اندر اتنا عشق ہے، اتنی محبت ہے۔ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو کر ساری کائنات کا مالک اور مولا ہو کر فرما رہا ہے ورفعنا لک، اے میرے محبوب ہم نے تیری خاطر، تیرے لیے، تیری وجہ سے ہی تیرے ذکر کو بلند کیا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ ہم اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی خوشی کے لیے اس کے ذکر کو بلند کریں۔ اب یہ کتنا بلند ہے اس کے بارے میں کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا آپ کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہو، آپ اسے بلند کرنا چاہیں تو آپ کتنا کریں گے؟ جتنا آپ کا ہاتھ بلند ہوگا اتنا ہی وہ بلند ہو جائے گا۔ ایک شخص بیٹھا ہے، ایک کھڑا ہو جائے تو اور زیادہ بلند ہو جائے گا، ایک چھت پر پہنچ جائے، ایک پہلی منزل پر، دوسری، تیسری، ہر ایک کی بلندی کی ایک لیمٹ ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی انسانی ذہن کے اندر نہیں آ سکتا، سوچ کے اندر نہیں آ سکتا، اس کی بلندی کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب جب خالق کے کون و مکان کے ذکر کو بلند کرے گا تو اس بلندی کو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ کس حد تک بلند ہوگی۔ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے لامحدود بلندی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھی ہے اور ان کے ذکر کے لیے رکھی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ قرآن مجید جہاں اللہ اپنا ذکر کرتا ہے وہاں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ آذان من اللہ و رسولہ، بلاوا اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک، حارب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کرو، براۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بیزار ہوئے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور پھر ان ساری چیزوں کو ایسے سمیٹا، کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت میں، قربت میں، چاہت میں، تقدیم میں دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور اطاعت کے باب میں سمجھا دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ مطلب یہ ہوا اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے، محبت مصطفیٰ دراصل محبت خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ من ذکر نہیں کہ میرے محبوب جو تیرا ذکر کرتا ہے بس وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب جس نے آپ کا ذکر کر لیا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عبادات میں دیکھیں، اذان میں دیکھیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ نماز جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے وہیں آپ التحیات میں دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام ہے، درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آل پر۔ تو اس ذکر کو اللہ نے اتنی بلندی عطا کی ہے، اتنی بلندی، جب تک اور جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا وہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور اس سے بڑھ کر جب درود و سلام کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آقا کا ذکر یوں کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو حضور کا ذکر نہ صرف اللہ فرما رہے ہیں بلکہ سارے ملائکہ بھی کر رہے ہیں، اور انسانوں میں سے چنیدہ انسان، پسندیدہ انسان کون؟ جن کے دلوں میں ایمان ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے اہل ایمان تم بھی ان پر کثرت سے درود اور سلام بھیجو۔ تو مسلسل اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو اللہ بلند فرما رہا ہے، وہ تو مسلسل بلند ہو رہا ہے۔
انسانوں میں سے جب کوئی ذکر کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ دراصل جس کے ذکر کو اللہ بلند فرما رہا ہوتا ہے، جو بھی اس ہستی کا دل سے ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں، اس پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔